کمرے کی جانب آیا، دل پھٹ رہا تھا اس کا درد کی شدت سے، نہیں پوچھ سکتا تھا کہ کیوں کیا، جواب سننے سے ڈر جو رہا تھا۔ یقیناً وہ اس رشتے سے فرار ہونے کی متلاشی تھی۔ اتنا کاروبار میں نقصان ہونے کا غم نہ تھا جتنا اپنی بیوی کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کا۔ پوری دنیا کے سامنے وہ اپنی بیوی مان چکا تھا، اس کے باوجود اس کا دھوکہ دینا، انفارمیشن چوری کر کے لیک کرنا، یہ سب چیزیں از خود گواہ تھی کہ وہ ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نظریں چرا کر نائٹ ڈریس الماری سے نکالنے کے لیے بڑھی۔ ڈریس الماری سے نکال کر پلٹی تھی کہ نعمان کو اچانک اپنے سامنے کھڑا دیکھ چونک کر ڈر کے مارے پیچھے ہونے لگی۔ ابھی وہ پیچھے ہوتی ہے اسے قبل ہی مقابل کھڑا وہ خوبرو نوجوان یکدم اس قدر گرم جوشی سے گلے آ لگا کہ سانس جو اوپر تھی وہ اوپر ہی رہ گئی اور جو نیچے تھی وہ نیچے۔ اس لمحے وہ بہت تکلیف میں تھا۔ وہ دشمن جاں واحد تھی پوری دنیا میں جس کے گلے لگ کر کچھ لمحوں کے لیے ہی سے یہی سکون پانا چاہتا تھا۔ اس نے مرمری سراپے کو خود میں اس قدر بھیجا جیسا مول لینا چاہتا ہو۔ اپنی تکلیف میں اس نے محسوس نہیں کیا، انم نے ایک بار بھی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بہت شرمندہ تھی وہ، اس سے زیادہ ٹوٹی اور بکھری نہیں جانتی تھی وہ لوگ نعمان کو نقصان پہنچانے والے ہیں اس کے ذریعے کہ احتشام ابرار نعمان کا ماموں نہیں تھا، پھر اپنے ہی بھانجے کو اتنا بڑا نقصان کیوں پہنچایا؟ وہ الجھی ہوئی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اس کے نازک وجود کو اپنے اظہار میں جکڑے کھڑا رہا، پھر اچانک اس لڑکی کی دبی دبی سی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ اس کا کندھا بھیگنے لگا، نہ چاہتے ہوئے بھی مزید اپنے آنسوں پر ضبط نہ کر سکی۔ اگلے پل اس نے اپنی کمر پر اس دشمن جہاں کے نرم ہاتھوں کے لمس کو محسوس کیا۔ وہ رو رہی تھی مگر کیوں؟ بھلا خود تکلیف پہنچا کر خود ہی رونے کا کیا مطلب؟ اگر پتہ چلا کہ میں ایک ایسے دلدل میں پھنس گئی ہوں جہاں سے صرف لوگوں کی موت ہی انہیں آزادی دیتی ہے تو پھر کیا کرتے؟ اچانک اس کے بولے جملے کانوں میں گونجتے سنائی دیے۔ پھر اسے انم کے ڈاکٹر کی بات یاد آئی۔ جب میں نے آپ کو پیشنٹ کی حالت کے متعلق اچھی طرح سمجھا دیا تھا تو پھر آپ نے اتنے ذہنی دباؤ کیوں دیا؟ ارجمان سے مل کر کیسا ذہنی دباؤ؟ جب وہ بیمار تھا اور یہ بات انم کو پتہ چلی تھی تب تو اسے کوئی اٹیک نہیں آیا تھا، اس کا آپریشن ہوا، وہ تب بھی ٹھیک تھی۔ پھر ارجمان کے صحتیاب ہو جانے کے بعد کیسا ذہنی دباؤ؟ اور کس بات کا؟ وہ کمینے میری انم کا استعمال کریں۔ وہ زیر لب دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا۔ آنکھوں میں خون نظر آیا تھا۔ بھروسہ رکھو مجھ پر، اس کے نازک وجود کو آہستگی سے خود سے ہٹا کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے پر اعتماد انداز میں کہا۔ وہ ناسمجھی سے اسے بھیگی پلکوں کے ساتھ دیکھنے لگی۔ سب ٹھیک ہے؟ نہیں بھی تو میں کر دوں گا، بس بھروسہ رکھنا۔ اس نے تو کچھ نہ کہا، بس پھر وہ کس متعلق بات کر رہا تھا؟ انم یہی سوچ الجھی، مگر جس طرح وہ حسین نوجوان اعتماد و بھروسہ دلا رہا تھا کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا، لگا جیسے بن کے سب سمجھ گیا ہو، جیسے آنسو کی زبان جانتا ہو۔ دل کو ڈھارس ملی تھی اس کے ادا کیے جملے سن۔ نعمان کے گلے لگتی اس کے ہاتھ سے نئی ڈریس گر گیا تھا۔ اس نے جھک کر وہ ڈریس اٹھا کر انم کے ہاتھ میں تھمایا۔ جاؤ جا کر منہ دھو۔ آنکھیں سرخ تھیں مگر لہجہ خاصا نرم۔ وہ اپنی بیوی پر کس بات کا غصہ کرے، خاص طور پر تب جب وہ جان گیا تھا کہ اس کی بیوی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اسے نقصان پہنچانے کے لیے، یہ شاید ان کے درمیان لڑائی کو جنم دینے کے لیے، دوری پیدا کرنے کے لیے، مقصد جو بھی ہو دشمن کا، مگر اس کی بیوی کا استعمال کر کے اس شیر کی عزت کو للکارا تھا۔ اب بات اس کی عزت پر بنی تھی اور جب بات ایک غیرت مند مرد کی عزت پر آ جائے تو وہ پوری دنیا کو آگ لگا دینے تک کا حوصلہ رکھتا ہے۔ انم کے جاتے ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ جب وہ واپس آئی تو وہ کمرے میں موجود نہ تھا مگر اس کا لمس ابھی بھی اپنے گرد محسوس کر رہی تھی۔ وہ صبح اٹھی تو اپنی گردن پر کسی کی گرم سانس محسوس کی، آنکھ کھلی تو وہ دشمن جہاں وہ حسین نوجوان نہ جانے کتنے دلوں کی دھڑکن تھا، وہ نوجوان اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے نازک سراپے پر اپنے بھاری بھرکم وجود کا وزن ڈالے دنیا سے بے خبر اپنی ہی جنت میں سو رہا تھا۔ وہ لڑکی اب اس کی جنت تھی، ایسی جنت جسے کھونے کا ڈر سانس سے روک دینے والا تھا، اور وہ اپنی جنت کو اپنی باہوں کے اثار میں جکڑے پرسکون سو رہا تھا۔ اس کے حسین اور سفید چہرے کو اتنے قریب سے دیکھ دل کو شدت سے کچھ ہوا۔ کیا وہ نہیں جانتی؟ اسپتال والا سین، وہ میٹھی سی مہک والا لمس دل کو باغی بنانے لگا، جذبات ابھارنے لگے، وہ جذبات جنہیں قبول کرنے کے لیے وہ لڑکی ہرگز تیار نہ تھی۔ اس کی گرم سانسیں گردن کو جھلسا رہی تھی، اسے اپنا سانس بھاری تب محسوس ہوا۔ دل کی بغاوت اپنے زور و شور پر تھی، ہاتھ از خود اس کی سیاہ زلفوں میں الجھنے لگے، اس کے ریشمی بال انگلیوں کو عجیب سا سکون بخش رہے تھے، مزہ آنے لگا تھا۔ اور اس کی آئلی سکن کی سبب ناک الگ پر چکنائی آ گئی تھی،
ناک پر الگ ہی چکنائی آ جانے کے سبب چمک رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ کس قدر خوبصورت تھا، اس کا احساس اسے آج ہو رہا تھا۔ کالی شرٹ میں اس کا رنگ مزید کھلتا محسوس ہوا۔ نم کو انگلیاں کب بالوں سے سفر کرتے اس کے رخسار تک پہنچی اسے خبر نہیں۔ آج بھول جانا چاہتی تھی کہ دشمن ہے اس کا۔ کیا 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 ہے اس نے، اس سے کہیں زیادہ دماغ صرف یہ بتا رہا تھا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ کیا اور کر میں ماضی و حال کا فرق ہے۔ آج پہلی بار وہ حال میں جی رہی تھی اور بس اسی کو جینا چاہتی تھی۔ اپنے گالوں پر اس دلربا کی انگلیوں کا لمس محسوس کر اس نے آنکھ کھولی۔ اس ایک بے یقینی سا منظر آنکھوں کے آگے پایا۔ وہ دشمن جہاں بھاری سانسیں بھرتے ہوئے اس کے رخسار پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ انہیں فوراً ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ آواز میں لوٹی، جھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر اپنی بھاری ہوتی سانسوں کو نارمل کرنے کی صحیح کرتی فوراً بیڈ سے اتر گئی۔ کیا چاند کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا؟ اس کی حالت دیکھ نعمان کے چہرے پر ایک گہری مگر عاجزانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، جس کے بعد اس نے ایک آنکھ دبا کر مزید چھیڑا۔ مسٹر نعمان ولید، آپ کچھ زیادہ ہی خوش فہم ہیں۔ چاہ کر بھی اپنی سانسوں کو نارمل نہیں کر پا رہی تھی، خاص طور پر اس کے حسین چہرے پر بکھری قاتلانہ مسکراہٹ۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو یقیناً مر مٹ جاتی۔ اپنا بھرم قائم رکھنے کی کوشش کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال ابھی بول ہی رہی تھی کہ مقابل نے پھرتی سے اس کی زلفوں میں اپنی لمبی انگلیاں لے جا کر اس کی گردن کی پشت کو مضبوطی سے دبوچ تیزی سے اپنے چہرے کی سیدھ تک جھکایا۔ اب بولو، کیا بول رہی تھی؟ اپنی سیاہ نشیلی آنکھوں میں ڈرک جھانکنے پر مجبور کر بھرم سے کہا۔ اس کی سیاہ آنکھیں سو کر اٹھنے کے سبب نشیلی نشیلی سی ہو رہی تھی۔ یقیناً وہ ان میں مقابل کو آج ڈبا دینے کا ارادہ لیے ہوئے تھا۔ اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی سے نزدیکی پہلی قیامت تھی۔ پھر اس کی سانسوں کی مہک وہ اس کی نشیلی آنکھوں میں ڈائریکٹ دیکھنے کی تاب نہیں لے پا رہی تھی، اس لیے نظر جھکا گئی، پر کم بخت اس کے انابی لبوں پر جا ٹھہری۔ وہ پھر گہری سانس بھرنے لگی۔ اس کے سرخ ہوتے چہرے اور غیر ہوتی حالت سے خاصا محظوظ ہوتے وہ اپنے نیچے کے دانتوں کو دانستہ طور پر پلے فل انداز میں چبانے لگا۔ کہو مجھے چاہتی ہو، کہو تمہیں میری طلب ہے، صرف میری۔ اس درندے نعمان ولید کی گردن کو جھنجھوڑ کر واپس اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کرتے بھرائی آواز میں اس کے چہرے پر گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے گویا ہوا۔ نہیں، وہ بول نہیں پا رہی تھی کہ اس کی سیاہ آنکھوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کیے۔ کہ صرف تھوڑے وقت کے لیے تم نہیں بھول سکتی کہ میں کون ہوں، میں نے کیا کیا ہے، تم کون ہو، تم نے کیا سہا ہے۔ یاد رکھو تو صرف اتنا کہ تم مجھے چاہتی ہو۔ وہ رومانیت سے کہتے ہوئے درمیان کا فاصلہ مٹانے ہی لگا تھا کہ مقابل تیزی سے بول اٹھی۔ صرف میں بولوں، تم کچھ نہیں بولو گے؟ تم بھی تو کہو کبھی کہ صرف مجھے چاہتے ہو۔ کیا یہ ناانصافی نہیں کہ اس سے چاہے اسے بھول کر اسے اپنائے، اور نہ صرف اپنائے، اسے بولے، اسے اعتماد بھی دے کہ پوری دنیا میں واحد ہے وہ جسے وہ چاہتی ہے، مگر خود کا کیا خود بھولنے کے لیے تیار تھا رخسار کو، اپنی پرانی محبت کو؟ کیوں نہیں کہتا؟ چاہتا ہے اسے، کیوں اسے اعتماد نہیں دے رہا؟ مانا کہتی نہیں، مگر اعتماد اسے بھی چاہیے تھا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چاہوں؟ اس کی سیاہ آنکھیں چمکی تھی۔ یہ سوال کرتے وقت اس کے ہونٹوں کو نرمی سے اپنے انگوٹھے سے مسلتے محبت سے لبریز لہجے میں پوچھا۔ وہ نعمان ولید تھا، اپنے حق میں باتوں کو پھیر لینا اسے بخوبی آتا تھا۔ اس کے سوال پر وہ بکھلائی۔ اس طرح کے سوال کی امید نہ تھی اسے۔ اس نے منہ کھولا جواب دینے کے لیے، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے۔ اس خوبرو نوجوان نے پھنسا دیا تھا اسے۔ نہ اقرار کر سکتی تھی نہ انکار۔ جواب دیے بغیر منہ بند کر لیا اور سوچ میں پڑ گئی۔ انا آڑے آ رہی تھی، اور یہ انا بڑی چیز ہے۔ جواب نہیں دیا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ پلے فل مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے اس کے کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی کرنے والے انداز میں بولا۔ وہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے دقت پیش آ رہی تھی سوال کا جواب دیتے۔ ہاں کرے تو انا آ جائے، نہ کرے تو اپنی بات کا وزن۔ عجب کشمکش میں مبتلا تھی۔ ہونٹ ہلکے سے لرزے، مقابل کی قوت برداشت کو انتہا ہوئی۔ اس دشمنی جہاں کو اتنا قریب رہ کر خود کو روک سکے، ابھی اتنا بھی اسٹیمنا نہیں تھا۔ دفع کرو، سمجھو نہ میں نے پوچھا نہ تم نے سنا۔ جہاں اتنے جرم ہیں مجھ پر، اتنے جبر کے الزامات ہیں، وہاں ایک اور صحیح۔ جانتا تھا مزید تنگ کرے گا تو صبر جواب دے جائے گا اس لڑکی کا بھی، مگر اس دشمنی جہاں کی انا کو دوام بخشا، خود کو جھکا لیا، اور اس کے سامنے بھی اور اس کی انا کے سامنے بھی۔ وہ اس پر جھکا تو مقابل کی جانب سے بہت کمزور سا احتجاج بلند ہوا، اتنا کمزور کہ جیسے وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ میرے کان خراب ہو گئے ہیں، یہ سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکلا ہے۔ وہ آج خود میں سمٹ کر لیٹ گئی تھی۔ کوئی گالی نہیں، کوئی بد دعا نہیں،
جس پر مقابل اپنی حیرت ظاہر کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ جواب دینے کے لیے نہ پلٹی، تو چہرے پر اطمینان بھری پرسکون مسکراہٹ بکھری۔ آفس جانے کے لیے لیٹ ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اس کے برابر میں پرسکون انداز میں لیٹے اس کی زلفوں کو چھیڑتا رہا۔ کیا وہ پھر سے محبت کرنے لگی ہے یا صرف اپنے کیے پر گلٹ کے سبب اپنے قریب آنے دے رہی ہے؟ اچانک اس سوال کے ذہن میں ابھرنے پر اس انگلیاں جو مقابل کی گھنی زلفوں میں الجھی تھی وہ رکی، جسے اس لڑکی نے بھی محسوس کیا۔ علم تھا کہ پوچھے گا تو جواب نہ دے گی، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو انم سو چکی تھی۔ تیار ہو کر بریف کیس اٹھاتے ہوئے دانش طور پر انم کا سیل بھی اٹھا لیا اور اپنے سیل کو دیوار سے زور سے دے مارا۔ جانتا تھا نیند کی کس قدر پکی عورت ہے وہ، کہ ایٹم بم بھی کان پر پھوٹ جائے تو آنکھ نہ کھلے، اس لیے بے فکر ہو کر اپنا سیل توڑا۔ سیل کے ٹکڑے اٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر انم کا سیل اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال کر بائل جال دیا۔ زبیر اپنے گھر آ گیا تھا۔ گھر کیا تھا، چھوٹا سا 2 کمروں کا اپارٹمنٹ تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے آرام کرنے کی سخت تلقین کی تھی، مگر وہ جانتا تھا نعمان کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ نعمان نے کافی عرصے بعد اس پر اتنا بھروسہ ظاہر کیا تھا جسے وہ کسی صورت توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ نعمان کا میسج موصول ہوتے ہی نہا دھو کر معمول کے مطابق کپڑے پہن ڈیوٹی پر جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ شکر ہے تم نے فون اٹھا لیا، عادت ہوتی ہے سفید خون ہونے کی۔ پتہ کتنی فکر مند رہتی ہوں میں تمہارے لیے۔ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اور یہ میرا نمبر بلاک لسٹ میں کیوں ڈالا؟ مجھے لگ ہی رہا تھا تم نے مجھے بلاک کر دینا ہے، تبھی آج ثنا کے سیل سے ٹرائی کیا اور دیکھو پہلی کال میں ہی تم نے کال ریسیو کر لی۔ ان نون نمبر سے کال آتی دیکھ نعمان نے فوراً پک کر لی۔ دوسری جانب محترمہ فائزہ تھی جو کال ریسیو ہوتی اس پر بن موسم برسات کی طرح برسنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ خوبرو نوجوان ان کی باتیں سن کچھ لمحوں کے لیے الجھا۔ انم نے اپنی پھپھو کو بلاک کر رکھا تھا، مگر کیوں؟ پھوپھو میں نعمان بات کر رہا ہوں۔ صبح میرا سیل ٹوٹ گیا تھا اور جلد بازی میں انم کا لے آیا۔ میں گھر پہنچ کر اس سے آپ کی بات کراتا ہوں۔ فکر نہ کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے اطمینان بخش انداز میں جواب دیا۔ اوہ تو تم ہو؟ کیا مجھے بتانا پسند کرو کہ میری بچی کے ساتھ کیا کر رہے ہو تم؟ اچانک تمہارے ماں باپ نے اسے کیوں اٹھوایا تھا؟ بلکہ مجھے اپنا ایڈریس دو، میں اپنی بچی سے ملنا ہے۔ تمہارے کراچی والے گھر کے چکر کاٹ کاٹ کے تھک گئی ہوں، مگر تمہارا یا میری بچی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تمہارے وہ ملازم میری ایک نہیں سنتے، حتیٰ کہ تم سے میرا رابطہ کروانے کے لیے تیار نہیں۔ نعمان ولید، اگر تم نے میری بھتیجی سے میری ملاقات نہیں کروائی تو یقین جانو میں ابھی کے ابھی پولیس اسٹیشن چلی جاؤں گی، سمجھے تم؟ محترمہ فائزہ بگولہ ہو کر اس پر برس رہی تھی۔ ان کا آخری بار انم سے رابطہ پکنک پر ہوا تھا، جب اس نے بتایا تھا کہ نعمان اسے کل کی واپس لے کر کراچی لوٹ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ لیش بسے دوسری شادی کا بھی بتا دیا تھا۔ انم نعمان کی دوسری شادی کو لے کر اس قدر ڈسٹرب تھی کہ اس نے 1 ماہ تک اپنی پھپھو کا کال ریسیو نہ کیا اور وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب انم کے اغوا ہونے کی خبر نیوز چینل پر چلی تو ان کا دل دہل گیا۔ وہ بارہا نعمان کے کراچی والے گھر کے چکر لگانے لگیں، مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ جب نیوز میں اس کے مل جانے کی خبر ملی تو وہ بیچاری انم سے رابطے کی ہر ممکنہ کوشش کرنے لگی، مگر ہو نہ سکا۔ ہوتا بھی کیسے؟ احتشام ابرار کے کتوں نے جب انم کو ارجمان کو لے کر بلیک میل کیا تو وہ بہت ڈر گئی اور اپنی اکلوتی خونی رشتے کی حفاظت کی خاطر اس کے نمبر کو بلاک لسٹ میں ڈال دیا۔ نعمان نے کچھ باتیں سیل کان سے لگا کر اور کچھ کان سے ہٹا کر سنی، پھر نہایت تحمل سے استفسار کیا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ مجھے ایڈریس دیں، میں اپنے بندے کو آپ کو لینے کے لیے بھیجتا ہوں۔ اس کی بات سن وہ تیزی سے پتہ بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا ویٹ کریں، میں ابھی کسی کو بھیجتا ہوں۔ انہیں اعتماد میں لینے کے بعد کال منقطع کی۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا، آنٹی کو دیکھ وہ بہت خوش ہو جائے گی۔ چلو نعمان ولید، ایک اچھا دماغ بنا کر اپنی خفیہ ساس کے ویلکم کی تیاری کرو، کیونکہ بیگم کے دل کا راستہ سسرالیوں کی خوشی سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر کام جلدی سے ختم کرنے لگا۔ ہاتھ میں پکڑے پین کی انگلیوں نے سختی محسوس کی تو اس دشمن جاں کی سلکی زلفیں یاد آئیں، جس کے یاد آنے پر دل بے ساختہ ہوا۔ اف، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ابھی 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اور وہ اسے شدت سے یاد آنا شروع ہو چکی تھی۔ پین ہے نعمان؟ ظاہر سی بات ہے سخت تو پین ہے نعمان؟ ظاہر سی بات ہے سخت تو ہوگا نا۔ تم بھی جیسے بہانے تلاش کر رہی ہو اسے یاد کرنے کے۔ اپنے سر پر پین ٹک سے مارتے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بہت سارے سامان کے ساتھ وہ اچھا دماد ہونے کی ثبوت دیتے ہوئے مہمانوں کے آنے سے قبل گھر آ گیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی الماس اور ارجمان کھلونوں سے کھیلتے نظر آئے، جبکہ انم صوفے کے کنارے سے لگ کر بیٹھی نیند کے جھونکے ماری تھی۔
ڈیڈ ملازمہ کو سارا سامان پکڑا کر بلاؤنج میں آیا تو ارجمان خوشی سے اپنی چھوٹی بائک سے اتر کر تیزی سے اس کی جانب آیا۔ نعمان نے بھی جھک کر اسے گود میں اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ انم او سوتو عورت اس کے سر پر کھڑے ہو کر کچھ ثانیوں تک اسے جھونکے لیتے دیکھ کر ارجمان اپنے منہ پر ہاتھ رکھ بمشکل اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی کہ اس قدر کیوٹ لگ رہی تھی وہ مقابل کو۔ ایک تو پہلے ہی ذہن سے نکل نہیں رہی تھی، پھر اس پر اتنی کیوٹ بن کر سامنے آ گئی تھی۔ یہ تو بندہ کام پر فوکس کیا خاک کرے گا؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے دل میں بڑبڑایا، پھر اسے نرمی مگر بلند آواز سے پکارا، سونے دو نا، نیند آ رہی ہے مجھے۔ ایک نگاہ اسے دیکھ بیزاری سے بولی، تمہاری پھپھو آ رہی ہیں اس لیے اٹھا رہا تھا۔ سامان لے آئی ہوں کھانے کا، ایک نظر دیکھ لو، کچھ کام لگے تو بتاؤ، میں خود جا کر لے آؤں گا۔ معظمہ فائزہ آ رہی ہیں، یہ سنتے ہوئے اس کی نیند اڑی تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ یکدم ان گنت سوال ابھرے، وہ ڈر رہی تھی، انہیں خود سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ نہیں چاہتی تھی کہ احتشام ابرار کے گنڈوں کو اس کی پھوپھو کی خبر ہو۔ وہ ایک طلاق یافتہ عورت تھی اور بالکل اکیلے رہتی تھی۔ وہ کیسے ان کی فکر نہ کرتی؟ ارے واہ، چھوٹی نانی آ رہی ہیں ارجمان کی۔ ارجمان کے لہجے میں ذرا جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ خوشی نہیں ہوئی سن کر انم کے چہرے کے یکدم سب رنگ اڑے۔ اس کے چہرے پر ابھرے تاثرات کو پڑھتے وہ آنکھیں چھوٹی کر ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر تفتیشی انداز میں پوچھنے لگا، بہت خوشی ہے؟ مگر یوں اچانک وہ الجھ کر تیزی سے پوچھنے لگی، میرا سیل ٹوٹ گیا تھا صبح، تو وہ تمہارا اٹھا کر لے گیا۔ ایک ان نون نمبر سے کال آئی تو ریسیو کی، تو پھر تمہاری وجہ سے میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اتنی تو کبھی میری موم نے مجھے نہ سنائی جتنی تمہاری پھوپھو نے سنا دی۔ وہ آخری جملہ اپنے کان میں انگلی ڈال کر ہلاتے دنیا جان کی بیزاری اپنے لہجے میں سموئے اسے بتانے لگا، تم نے انہیں بلاک کیوں کیا بھائی؟ وہ سیدھی آنکھ یا ابرو اچکا کر کسی تفتیشی افسران کی طرح پوچھ تاچھ کرتا معلوم ہوا مقابل کو۔ غلطی سے ہو گیا ہوگا، میں بھلا اپنی پھوپھو کے نمبر کو کیوں بلاک کرنے لگی؟ انم نظریں چرا کر کہتی ہوئی ارجمان کے گال کو نرمی سے چومتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد گھر میں ٹوپی والے برقع پہنی پتلی دبلی دو عورتیں داخل ہوئیں، جنہیں دیکھ انم الجھی، مگر جب نقاب ہٹا تو حیران و خوش دونوں ہوئی۔ برقعے میں معظمہ فائزہ و ثنا نکلے تھے۔ انم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے اپنی پھوپھو کے سینے سے جا لگی۔ ارے بس کرو، خواہ کیوں انہیں پریشان کر رہی ہو؟ معظمہ فائزہ مسلسل انم کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ پھوپھو تھوڑی تھی اس کی، وہ تو اس کی ماں جیسی تھی۔ جب سے اسلام آباد آئی تھی اپنی ماں تک سے نہیں مل سکی تھی۔ جو کچھ اس پر گزری تھی وہ سب انہیں بتا کر دل ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ بتانا چاہتی تھی کہ رخسار نے اس کی جان پر کیسا ظلم ڈھایا ہے۔ وہ بہن ہو کر اسے جسم فروشی کے دھندے میں پھنسا کر چلی گئی ہے، جس کے سبب جو اس کے لیے محبت تھی دل میں، وہ اب شدید کدورت میں بدل چکی ہے۔ نعمان اس دشمن جان کو مسلسل آنسو پاتا دیکھ اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر معظمہ فائزہ سے جدا کرتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر تک ماحول پر شکووں کا راج رہا، پھر باتیں شروع ہوئیں۔ آپ یہ برقع پہن کر کیوں آئی ہیں؟ وہ پوچھے بغیر رہ نہ سکی۔ وہ ڈرائیور جو ہمیں لینے آیا تھا اس نے دیا تھا، کہنے لگا کہ نعمان نے آرڈر دیا کہ اسے پہن کر ساتھ چلیں۔ ان کی بات سن انم ناسمجھی سے نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے نعمان کو دیکھا، جو اس کا سیل ہاتھ میں لیے نہ جانے اس میں کیا کرنے میں مصروف تھا۔ وہ دل ہی دل شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اعتصام کو جو میسیجز تصویر سینڈ کر کے انفارمیشن دی تھی وہ سب ڈیلیٹ کر لیے تھے اسی وقت۔ لیکن اگر ان لوگوں نے دوبارہ رابطہ کیا تو؟ اس خیال کے آنے پر گلے میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اسے نعمان سے اپنا سیل کسی بھی صورت جلد سے جلد واپس لینا تھا۔ وہ کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی کہ پیچھے سے اچانک کسی نے پیٹ پر اثار باندھا، مگر وہ چونکی نہیں۔ اس کی پرفیوم کی مہک بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ آیا ہے۔ پہلے یہی مہک اسے خوفزدہ کر دیتی تھی، مگر آج حالات بہت مختلف تھے۔ میں کچھ مدد کراؤں؟ اس خوبرو نوجوان نے اس کے نازک کندھے پر اپنی چھوٹی جماعتیں کان کے پاس منہ لا کر سرگوشی کی۔ ہاں، میرا سیل واپس کرو، وہ تیزی سے بولی۔ میرا سیل اچانک سے ٹوٹ گیا آج، صرف اس لیے تمہارا لیا۔ تم ویسے بھی کون سا خاص یوز کرتی ہو؟ حسن لاپرواہی سے جواب دیا، میں یوز کروں یا نہ کروں یہ میرا مسئلہ ہے، تم میرا سیل واپس کرو۔ وہ دانت پیستے ہوئے، اچھا بھئی، کر دوں گا، ویسے بھی اتنا تھکا ہوا موبائل ہے، میں تو صرف اپنا کام نکال رہا ہوں، ابھی ایک دو دن میں نیا لے لوں گا تو تمہارا واپس کر دوں گا، بلکہ سوچ رہی ہوں تمہیں بھی نیا دلا دوں۔ آخر مسز نعمان ولید ہیں آپ، اتنا تھکا ہوا سیل لے کر باہر گھومیں گی تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ اس کے
نرم و ملام گال سے اپنے گال کو ہلکے ہلکے رگڑتے محبت والے لہجے میں بولا۔ اس کی ہلکی سی بیئرڈ انم کو چبھ رہی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے کچھ نہ کہا۔ اس دشمن جہاں کا خود سے دور نہ کرنا نعمان کو یقین دلا گیا تھا وہ بہت گلٹ میں، اسی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہہ رہی۔ اس خیال کے آنے پر وہ خود ہی پیچھے ہٹا۔ آخر مسز نعمان ولید ہیں آپ، اتنا تھکا ہوا سر لے کر باہر گھومیں گی، میری کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ خوبرو نوجوان نہیں چاہتا تھا کہ اس کے یہ جملے دل میں گھر کر گئے تھے اور اب کسی گناہ کی طرح چھپی ہوئی نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا جانتی تھی کہ وہ اس کی بیوی و اس کے بچے کی ماں ہے۔ وہ لڑکا کیا جانے کہ اس کا دیا میڈیا پر بیان انم بار بار سنتی، اور جب سنتی دل میں سکون اترتا محسوس کرتی، اس قدر سکون کے لگے جیسے پوری دنیا اس انسان نے اس کے قدموں میں رکھ دی ہو۔ کسی بھی لڑکی کو عزت لوٹ جانے کے بعد غم سے کہیں زیادہ خوف ہوتا ہے، معاشرے کا خوف کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو ریپ و وکٹم لڑکی کا ایک وقت انصاف دلانے بھرپور ساتھ دینے کے لیے ضرور کھڑے رہتے ہیں، مگر وہی لوگ اپنے گھر کے بیٹوں سے ایسی لڑکیوں کی شادیاں نہیں کراتے۔ جو سمجھ نہیں آتا اس معاشرے کو، اس بیچاری کو صرف انصاف نہیں چاہیے تھا، کیونکہ انصاف کے بعد ایسا تو نہیں کہ زندگی جنت بن گئی۔ یہ کوئی فلم تھوڑی ہے کہ مجرم کو سزا دلوائی اور ہیپی اینڈنگ ہو گئی پھر بلیک آؤٹ، نہیں، زندگی تو جاری رہتی ہے۔ فلم اور ریئل لائف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسے سہارے کے ساتھ ساتھ واپس اپنا آپ پانے کے لیے کسی کی والہانہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کی توجہ کی۔ یہ توجہ محبت زندگی گزر جاتی ہے مگر نہیں ملتی۔ لوگ ایک وقت ترس کھا لیتے ہیں، محبت نہیں دیتے، اپنے گھر کی ایسی لڑکی کو عزت نہیں بناتے۔ پاکستان جیسے ملک میں لڑکیوں کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے۔ کوئی شہزادہ نہیں آتا جو کہے تم پاک ہو، وہ کمینہ ناپاک ہوا ہے صرف جس نے اپنی ہوس کا تمہیں نشانہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر والدین انصاف دلانے کے بجائے گھر و شہر چھوڑ کر کہیں دور جا بستے ہیں اپنی ریپ و وکٹم بیٹی کو لے کر، وہاں اسے بیوہ مشہور کر دیتے ہیں، پھر جو پہلا رشتہ آئے بھلے 2 بچے کے باپ کا ہو یا 3، اسے اپنی بیٹی بیاہ کر اس کا فیوچر اور اپنی عزت بچا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں، ہرگز نہیں کہ ریپ ہونے کے بعد اس لڑکی کی کوئی خواہش نہیں بچتی، یہ صرف ڈراموں فلموں میں دکھایا جاتا ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ وہ عام انسان حتیٰ کہ عام لڑکیوں جیسے ارمان ہی رکھتی ہے۔ اس کی روح جسم زخمی ہوتا ہے، مرتا تھوڑی ہے، مر جانے اور زخمی ہونے میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ جسم کے زخم دوائیوں سے اور روح کے والہانہ محبت سے بھر جاتے ہیں۔ پاکیزہ محبت جو شوہر کی جانب سے سارے عیب جانتے ہوئے بھی ملے، وہ خدا کی کسی عظیم نعمت سے کم نہیں، اور یہ نعمت اسے ملی تھی۔ اسے لگتا تھا اس کی زندگی تباہ ہو گئی اس ریپ کے بعد۔ وہ خون کے آنسو روئے تھی کہ اب کوئی اسے اپنی عزت نہیں بنائے گا، کوئی اسے شادی نہیں کرے گا، اس کی کوئی فیملی نہیں ہوگی۔ مگر اس نوجوان نے نہ صرف اپنے گناہ کی معافی مانگی بلکہ پوری دنیا کے سامنے اسے اپنی عزت بھی قرار دیا، اس کے بیٹے کو اپنا نام دیا اور اس کی خاطر اپنے والدین تک سے لڑ گیا۔ سوائے اس کی پھوپھو کے کوئی اسے ریپ وکٹم کے طور پر نہیں جانتا تھا، کوئی اسے طرز بد نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور دیکھتا بھی کیوں؟ لوگوں کی نگاہوں میں آج اشک بھرا تھا اس لڑکی کے لیے۔ وہ ایک ریپ وکٹم نہیں، نعمان ولید کی بیوی اور اس کے بچے کی ماں تھی۔ اس نے سر اٹھا کر پورے گھر کو دیکھا، آنکھ بھر آئی۔ یہ محل جیسا گھر اس کا تھا، اس کی پھوپھو اس کے گھر اسے ملنے آئی تھی، پر وہ کسی پر بوجھ نہیں تھی آج۔ سب کچھ اس کے لیے ایک خوبصورت خواب تھا، اس کا گھر، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، سب تو تھا، مگر آج اس کے پاس کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ کھانا تو شروع کرو۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی کہ نعمان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا، ہاں اچھا۔ وہ آوازوں میں لوٹی تھی، جس پر مقابل مسکرا کر کھانا شروع کرنے لگا۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے کھانا پلیٹ میں نکالنا چاہا تو دیکھا پلیٹ پہلے سے نعمان نے بھر دی تھی۔ ارے تم یہاں! وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ زبیر کو دیکھ فائزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ زبیر بھی خاصا حیران ہوا انہیں دیکھ۔ اسے علم نہیں تھا کہ فائزہ ابھی تک اسلام آباد میں ہی ہے، حتیٰ کہ نعمان کے گھر میں۔ انم نے خاصا الجھ کر دیکھا، زبیر فائزہ ایک دوسرے کو جانتے مگر کیسے؟ سر آپ کا کام ہو گیا۔ فائزہ کو دیکھ کر بھی اگنور کرتے اس نے نعمان کی جانب دیکھتے تیزی سے اطلاع دی، ٹھیک ہے کھڑے کیوں آ جاؤ، ساتھ کھانا کھاؤ۔ نعمان نے اسے شوخی سے مسکراتے ہوئے دعوت دی، نہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ لنچ کریں، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ نعمان کے اشارے سمجھتے بمشکل اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے تہذیب بھرے لہجے میں کہتا باہر کی جانب جانے لگا، زبیر آ جاؤ نا، تم بھی فیملی جیسے ہی ہو۔ انم تیزی سے بولی، لو اب تو تمہاری بھابھی نے بھی کہہ دیا، اب تو آ جاؤ۔ نعمان نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر وہ عورت قبول کرتے
وہ دعوت قبول کرتے نعمان کے برابر والی چیئر پر آ بیٹھا، جبکہ انم اس وجیب بات کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ پہلی بار بھابھی کا لفظ استعمال ہو رہا تھا اس کے لیے۔ فائزہ کو آج پتہ چلا کہ زبیر نعمان کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ حیرت سے زبیر کو تاک رہی تھی، مگر مقابل نے اسے مکمل اگنور کیا۔ وہ آپ زبیر کو کیسے جانتی ہیں؟ انم نے فوراً سوال کیا۔ وہ میں نے بتایا تھا نا، ایک لڑکے نے میری مدد کی تھی جب نعمان تمہارا نکاح تھا۔ یہی تو تھا، یہی تو لایا تھا مجھے وہاں۔ یہ بات سنتے ہی انم تیزی سے ترچھی نگاہ سے اپنے برابر بیٹھے اس خوبرو نوجوان کو گھورا۔ نعمان ولید کا اب کہاں اور کیا کرتا ہے خود اس کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کے گھورتے ہی نعمان نے دنیا جان کی معصومیت چہرے پر سجائے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم نے میری پھپھو کو دانستہ طور پر ہماری لڑائی میں شامل کیا، وہ کان کے پاس منہ لا کر دبے دبے غصے میں پوچھنے لگی۔ نہیں، زبیر پسند کرتا ہے، نہیں۔ خود کو بچانے کے لیے زبیر کو بلی کا بکرا بنا کر پیش کر دیا، اس غصے سے بھری شیرنی کے آگے۔ بس یہ سننا تھا کہ انم کی آنکھیں چمک اٹھیں، سارا غصہ ایک لمحے میں چھو-منتر ہوا۔ واقعی سوال کرتے وقت نعمان نے اس کے لہجے میں خوشی کی کھنک محسوس کی۔ خود دیکھ لو، وہ سمارٹ مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہتا ہوا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ثنا بریانی پاس کرنا۔ زبیر کے کہتے ہی ثنا نے اسوات میں سر لا کر بریانی اسے پاس کی۔ پھر وہ اور ثنا باتیں کرنے لگے۔ ایک بات ختم نہ ہوتی کہ زبیر دوسری ٹاپک چھیڑ دیتا۔ اب بہت فنی ہے، ثنا ہنستے ہوئے بولی۔ اس لمحے انم نے اپنی پھپھو کی جانب دیکھا جو نظر جھکائے کھانے میں مشغول تھیں۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، یقیناً وہ زبیر کے انہی نظر انداز کرنے اور اپنی ہم عمر لڑکیوں سے خوب ہنس ہنس کر باتیں کرنے پر بری طرح جل رہی تھی۔ مانا وہ باتیں ثنا سے کر رہا تھا، مگر آنکھوں کے کنارے اپنی محبت پر ہی ٹکے تھے جو سرخ پڑ رہی تھی۔ ثنا بریانی پاس کرنا۔ زبیر کے کہتے ہی ثنا نے اسوات میں سر لا کر بریانی اسے پاس کی۔ پھر وہ اور ثنا باتیں کرنے لگے۔ ایک بات ختم نہ ہوتی کہ زبیر دوسرا ٹاپک چھیڑ دیتا۔ اب بہت فنی ہے، ثنا ہنستے ہوئے بولی۔ اس لمحے انم نے اپنی پھپھو کی جانب دیکھا جو نظریں جھکائے کھانے میں مشغول تھیں۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، یقیناً وہ زبیر کے انہیں نظر انداز کرنے اور اپنی ہم عمر لڑکی سے خوب ہنس ہنس کر باتیں کرنے پر بری طرح جل رہی تھیں۔ مانا باتیں وہ ثنا سے کر رہا تھا، مگر آنکھوں کے کنارے اپنی محبت پر ہی ٹکے تھے جو سرخ پاڑے تھے۔ یہ لو۔ زبیر نے اس کے آگے ایک چھوٹا سا لفافہ دیا جس میں USB تھی۔ نعمان نے تیزی سے اپنی ایک جیب میں ڈال کر فقط اسوات میں سر لایا۔ تھوڑی دیر یہاں رک سکتا ہوں؟ زبیر نے اپنی پیشانی سائیڈ میں ہلکے سے گھساتے نظریں چرا کر پوچھا۔ کیوں؟ مقابل خاصا انجان بنتے ہوئے۔ کیونکہ میں محبت کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے وہ بھی کرتی ہے، بس اقرار کے لیے تیار نہیں۔ وہ مطمئن انداز میں جواب دے ہوا۔ پھوپھو بھتیجی ایک جیسی ہی ہیں، میں بھگت رہا ہوں اس لیے اچھے سے جانتا ہوں۔ چند گھنٹوں میں کچھ نہیں ہونا تمہارا۔ پھر بھی بیسٹ آف لک۔ وہ دل جلا اپنے تجربات سے اسے نصیحت کرتے پیٹھ پر تھپکی دیتا ہوا وہاں سے تیزی سے اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گیا۔ نعمان کہاں ہے؟ زبیر سے نظر نہیں آیا، بے دھیانی میں منہ سے نکلا، پھر اگلے ہی لمحے جیسے خود پر حیرت ہوئی۔ میں کب سے نعمان ولید کو اتنی عزت دینے لگی ہے، اور وہ بھی نعمان ولید کے لیے؟ نو وے، لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا میرا۔ وہ خود میں الجھی تھی کیونکہ بے دھیانی میں اسے عزت دے بیٹھی تھی، مگر شاید وہ نہیں جانتی عزت کا بہت گہرا تعلق ہے محبت سے، دلی جھکاؤ سے، من کی پسندیدگی سے۔ جس کے آگے دل جھکنے لگا ہو، ان کے لیے زبان پر از خود عزت کے کلمات آ جاتے ہیں، جیسے اس کے آ گئے تھے، اور آنے تو تھے جب ان کہے آپ کی بات سمجھے وہ کوئی عام تو نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اسے دل کا رشتہ تھا، اور دل کے رشتے یوں ہی نہیں بن جاتے۔ فائزہ بیگم جانے کی کہنے لگی تو انم نے رات کے کھانے کے لیے انہیں روکا۔ فائزہ کی نگاہیں بار بار گھوم پھر کر لاؤنج میں آمنے سامنے صوفے پر بیٹھے ثنا اور زبیر پر جا رہی تھی۔ ان دونوں کا خوب ہنس ہنس کر باتیں کرنا دل جلا رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اطمینان سے نہیں بیٹھ پا رہی تھی۔ رات کا کھانا لگا تو اس بار ثنا زبیر کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی، باقی سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے نعمان کا انتظار کر رہے تھے۔ نعمان کے آتے ہی سب نے کھانا شروع کیا۔ آنٹی جب آپ آ ہی گئی ہیں تو اب ارشمان کی سالگرہ کر کے ہی واپس جائیے گا۔ اس خوبرو نوجوان کے کہتے ہی انم، ارشمان، الماس، زبیر چاروں نے ایک ساتھ الجھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ ارشمان کی سالگرہ؟ ارشمان بھی ساختہ الجھے لہجے میں پوچھ اٹھا۔ ہاں بیٹا، ویسے تو میں سرپرائز دینے کی سوچ رہا تھا، مگر کیونکہ میں شہر کی سب سے بڑی پارٹی رکھ رہا ہوں تو آپ سے چھپائے رکھنا مشکل ہوگا، اس لیے آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، نعمان نے مفہومانہ انداز میں اسے سمجھایا۔ انم شہزادہ بہت عقل مند تھا، اپنے باپ کے چہرے کی سنجیدگی کو پڑھ چکا تھا، فوراً اسوات میں سر لایا۔ ارے واہ، ارشمان کی سالگرہ؟ پھر تو ہم ضرور رکیں گے، ہے نا آنٹی؟ ثنا خاصا ایکسائٹیڈ ہو کر فائزہ کو دیکھ پوچھنے لگی۔ بالکل، ارشمان کی سالگرہ اور اس کی نانی نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فوراً ہی مسکرا کر ارشمان کے گال کو جھک کر چومتے ہوئے بولی۔
زبیر آج سے ہی تیاریاں شروع کرواؤ، 3 دن ہے صرف تمہارے پاس۔ اس نے خاصا گمبھیر لہجے میں زبیر کو دیکھا، حکمانہ انداز میں کہا، یاد رکھنا تیاریوں میں کسی قسم کی بھی کوئی کمی نہ رہے، بہت بڑے بڑے لوگ آنے والے ہیں، میں چاہتا ہوں اتنی گرینڈ پارٹیوں کو لوگ زندگی بھر نہ بھول سکیں۔ آخری جملہ ادا کرتے وقت وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے گویا ہوا۔ اوکے سر، میں سمجھ گیا۔ زبیر نے اس کی مفہوم بات کا مطلب سمجھتے فوراً اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آسمان کی سالگرہ میں تو ابھی وقت ہے، پھر یہ اچانک پارٹی۔ وہ سیل کان سے لگائے کس بات کر رہا تھا جب انم کمرے میں داخل ہوئی۔ انم میں بات کرنا چاہیے تھا، اس نے اپنی چادر کی انگلی سے 1 منٹ کا اشارہ دیتے اسے روکا۔ جب وہ کال سے فارغ ہوا تو وہ پیچھے کھڑی تھی۔ ابرو جھکا کر اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا، جس پر وہ تیزی سے الجھے ہوئے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ تمہیں پتا تو ہے بزنس میں ابھی بہت لاس کر چکا ہے مجھے، پھر میری سیڑھیاں بھی اپنے اپنے ہاتھ کھینچ چکی ہیں، ایسے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتا نا، یہ پارٹی صرف میرے لیے نئے ڈیلز حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ لڑکی بخوبی واقف تھی سیڑھیاں سے اس کی مراد ولید و معراج تھے، جس سے صرف اس کی خاطر وہ اعلان جنگ کر چکا ہے، جس کے سبب سے کاروباری دنیا میں بہت لاس ہو رہا ہے۔ انم خاصا شرمندگی محسوس کرنے لگی۔ بہت پریشان ہو تم؟ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے نظریں جھکائے پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ، اس نے صوفے پر بیٹھتے اس کے آگے اپنا ہاتھ کا رنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کا جواب سن دل شدید غمزدہ ہوا، اپنا آپ اس کا مجرم معلوم ہوا، نہیں جانتی کیوں، مگر اس کے اپنی جانب بڑھے ہوئے ہاتھ کو رد نہ کر سکی اور اس کی ہتھیلی پر ایسے سے اپنا ہاتھ رکھ دیا، جس مقابل نے فوراً مضبوطی سے تھام کر اپنی جانب ایسے سے کھینچا۔ وہ بھی خاموشی سے بغیر کسی احتجاج کے کھینچی چلی آئی، یہاں تک کہ اس نے اپنے پاؤں پر بٹھایا، اپنا سارے سسیم دشمنی جان کے نازک کندھے پر ٹکا کر اس کے وجود کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اسار میں جکڑتے سکون سے آنکھیں موند گیا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ ایسے بیٹھی رہی، کچھ نہ کہا کہ کہیں اس کے سکون میں خلل نہ ہو۔ ہیلو کیسے ہو؟ خاصا محبت بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ بہتر، اور آپ؟ نعمان مسکراتے ہوئے، میں تو پہلے جیسا فٹ فاٹ۔ سنا ہے تم نے شادی کر لی ہے، کتنی غلط بات ہے۔ نعمان اپنے سگے ماموں کو دعوت دینا بھی ضروری نہ سمجھا۔ احتشام ابرار شکوہ کر رہا تھا، جس پر مقابل کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ گہری ہوئی۔ موم ڈیڈ خلاف تھے اس لیے؟ وہ لچکدار انداز میں تو نہیں تھا نا، مجھے تو بلاتے۔ مقابل تیزی سے اپنے بھاری بھرکم آواز کے ساتھ فخر بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ چلیں اب بلا لیتا ہوں، اپنے بیٹے آیوشمان کی سالگرہ کر رہا ہوں 3 دن بعد، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ آئیں۔ کیوں نہیں آؤں گا بھلا؟ نعمان بلائے اور اس کا ماموں نہ آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے، نہیں، مجھے لگا آپ موم کی وجہ سے شاید نہ آئیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آمنہ کو بھی ہمارے رشتے کے درمیان آنے کی اجازت نہیں دیتا میں، اور یہ بات تم بخوبی جانتے ہو۔ مقابل جتاتے ہوئے بول اٹھا، جس پر وہ خوب رو نوجوان فقط اس بات میں سارے لانے لگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں آپ کا انتظار کروں گا اپنے بیٹے کی سالگرہ پر، اس نے مسکراتے ہوئے کہہ کر رسمی بات چیت کرنے کے بعد کال منقطع کر دی۔ ابھی وہ بات کر کے مڑا ہی تھا کہ اس کی نگاہ آئینے کے عکس پر اپنے بال سنوارتی ہوئی اس دشمن جہاں پر پڑی۔ وہ کھوئی سی نظر آ رہی تھی، چہرے کا رنگ پیلا پڑتا محسوس ہوا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ اس کے سوال پر وہ دشمن جہاں آوازوں میں لوٹی تھی۔ وہ نعمان کو احتشام ابرار سے بات کرتا دیکھ بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے اپنے ماموں کو بھی آیوشمان کی سالگرہ میں انوائٹ کیا، یہ بات اسے پریشان اور خوفزدہ کر گئی۔ جن لوگوں سے وہ بچ کر بھاگ رہی تھی، نعمان اسے جانے میں ہی صحیح انہیں گھر بلا رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ نظریں جھکا کر تیزی سے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ بولی، ویسے انم کیا تم جانتی ہو رخسار کہاں جاب کیا کرتی تھی؟ اس کے اچانک یہ سوال پر انم کی آنکھیں حیرت سے بڑھی ہوئیں۔ نعمان کے منفی ری ایکشن سے بہت ڈرتی تھی۔ اس کے نزدیک نعمان نے شروع سے صرف رخسار سے محبت کی اور اس میں بھی اپنی محبت کی ہی ڈھونڈتا۔ اگر اسے پتہ چلا کہ اس کی محبوبہ ایک جسم فروش لڑکی تھی تو کیا وہ محبت قائم رہ سکے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ نفرت کرنے لگے گا۔ پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو رخسار کی محبت کا صدقہ ہی پاتی ہے، یقیناً وہ اسے بھی غلط سمجھے گا کہ وہ سب جانتے بوجھتے اسے دھوکہ دیتی آئی ہے، جیسے اس کی بہن دے رہی تھی۔ وہ اس سے نفرت کرے گا، یہی سوچ اس لڑکی کا دم خشک ہوا۔ نہیں، وہ تیزی سے نفی کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر جھلکتا خوف مقابل پڑ سکتا تھا۔ بغیر کوئی جواب دیے وہ کچھ سوچتے ہوئے ہاں سے جانے لگا۔ تم نے کیوں کیا؟ اچانک یہ سوال وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ تمہاری امی کی اسپتال کی فیس بھری تھی صبح، تو بس ایسے ہی خیال آیا کہ رخسار کیسے افورڈ کرتی تھی اتنی بڑی رقم۔ اس لڑکی کے سوال پر نعمان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھ سرسری سا جواب دیا۔
میں چھوٹی تھی، مجھے نہیں پتا، وہ نظریں چرا کر کہتی تیزی سے کنگھا سنگھار دان پر رکھتی ہوئی الماری کی جانب بڑھ گئی۔ پتہ ہے مجھے، زمان نے آسکی سے کہا، پھر باہر چلا گیا۔ اگر احتشام ابرار نے نعمان کو میرے اور رخسار کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ کیا نعمان مجھ پر یقین کرے گا کہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا؟ یا اللہ میرے ساتھ سے اس مصیبت کو اٹھا لے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ دل ہی دل دعا کر رہی تھی کہ سب ٹھیک سے ہو جائے۔ چلو نم، میں تمہیں مال لے چلتا ہوں، وہاں اپنے لیے ڈریس خود پسند کر لینا۔ کل آیوشمان کی سالگرہ تھی، پورے گھر میں پارٹی کی تیاریاں اپنے عروج پر چل رہی تھیں۔ نعمان اس پارٹی میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنا دینا چاہتا تھا، سوائے اپنے والدین کے۔ اس نے اپنے قریبی سارے رشتہ داروں، کزنز، ملک کے تمام نامور سیاسی کاروباری شخصیت کو خود دعوت دے کر مدعو کیا تھا۔ یہ پورے سال کی سب سے گرینڈ پارٹی ہونے والی تھی۔ وہ آیوشمان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جب نعمان نے اسے دیکھ تیزی سے کہا۔ وہ حیرت سے نعمان کو دیکھنے لگی، ان گرے آنکھوں میں حیرت سے کہیں زیادہ بے یقینی تھی۔ آج وہ پہلی بار اس گھر سے مسز نعمان ولید بن کر نکلنے والی تھی۔ یہ بات اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ اسے لگتا تھا نعمان کبھی بھی اسے دنیا کے سامنے نہیں اپنائے گا، کبھی اسے اور اس کے بیٹے کو لوگوں کے سامنے اپنا نام نہیں دے گا۔ وہ انہیں اپنے کسی گناہ کی طرح چھپا کر رکھے گا ہمیشہ۔ مگر اس نوجوان کا عمل اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا، جس کے سبب وہ جھم جاتی اور اس کے آگے جھک جاتی، اس کے آگے، اور یہ جھکنا جھمنا اسے دلی خوشی دینے لگا تھا۔ اور ڈیڈ، آیوشمان کا ڈریس۔ آیوشمان فوراً ہی نیچے کے ہونٹ کو تھوڑا سا پھیلا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے خفگی بھرے لہجے میں پوچھنے لگا، اور ناراض کیوں ہوتے ہو چیم؟ ڈیڈ نے ابھی تک اپنا ڈریس کون سا لیا ہے؟ موم لڑکی ہے نا، یہ ایک ڈریس لینے میں ہی دیکھنا پورا دن لگا دیں گی۔ آپ اور میں تو رات کو 8 بجے بھی جائیں گے ڈریس لینے تو 1 گھنٹے میں دونوں لے کر آ جائیں گے، اس لیے پہلے موم کو لے کر جا رہے ہوں، سمجھا کرو میم، ورنہ یہ پوری پارٹی میں منہ پھلائے پھریں گی۔ آخری جملہ نعمان نے شہزادے کے کان کے پاس منہ لا کر آزارانہ انداز میں سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، پہلے موم کو دلا دیں، وہ لڑکی ہے نا۔ جس سے سن آیوشمان منہ پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، گڈ بائے۔ اب اٹھ بھی جاؤ، سست عورت، پورا دن نہیں ہے میرے پاس۔ اس خوبرو نوجوان نے مسکراتے ہوئے شہزادے کے بال سلائے، ساتھ ساتھ انم کو دیکھ بیزاریت چہرے پر سجائے عجلت سے کہا۔ انم تو ابھی بھی بے یقینی سی کیفیت میں تھی۔ وہ پہلی بار مسز نعمان ولید بن کر باہر جا رہی تھی، اس لیے اپنی الماری کا سب سے اچھا سوٹ نکال کر زیب تن کیا۔ گھنی زلفیں کھلی چھوڑی، گرے آنکھوں کو کاجل سے سجایا، ہونٹوں پر بیبی پنک لپسٹک لگا کر پرس ہاتھ میں لیے باہر نکلی تو نعمان اسے دیکھ پانی پیتے پیتے رکا۔ اس سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی اس کے دل پر۔ لائٹ پنک قمیص شلوار اس پر خاصا جچتے معلوم ہوئے تھے مقابل کو۔ ہلکا سا چہرے پر مسکراہٹ بکھری، کڑی دھوپ میں اچانک سایہ آ جانے پر جیسے سکون ملتا ہے۔ اس لڑکی کو نہیں خبر، اس کا دیدار بھی نعمان کو ایسے ہی سکون بخشنے لگا تھا۔ چلیں، اس نے اب روبرو آ کر نرمی سے کہا۔ اتنا پیارا ڈریس ہے تو تمہارے پاس، یہ پہن لیتی کل، اتنا پیارا لگ رہا ہے، اس کے کہتے ہی جیسے آواز بحال ہوئی۔ گلاس کا بچا ہوا پانی ایک سانس میں پیتے اس کی جانب فدا فدا نظروں سے دیکھتے بولا، نہیں، بڑی پارٹی کے حساب سے یہ تھوڑا لائٹ ہو جائے گا۔ سر الماس جو وہیں کھڑی تھی اپنی رائے دیے بغیر ناراض کی۔ اچھا چلو پھر، ویسے مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے، سادہ و خوبصورت۔ جن بےتاب و گہری نگاہوں سے وہ اسے تک رہا تھا، انم جرأت ہی نہ کر سکی نگاہ اٹھا کر ایک جواب دینے کی۔ وہ خالی گلاس الماس کو پکڑاتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کہتے ہوئے باہر کی جانب چل دیا، چابی مجھے دو۔ نعمان نے ڈرائیور کو اتار دیا تھا، انم کو بیٹھا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ایک ہاتھ سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہی دوسرے ہاتھ سے اس کا نرم ہاتھ تھاما۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم، وہ پھر سے تعریف کرنے لگا۔ شکریہ، اس نے کھڑکی کی جانب رخ کر آہستگی سے کہا، مگر اگلے ہی پل گاڑی کے اچانک بریک لگنے پر وہ چونک کر اپنے برابر میں بیٹھے اس خوبصورت نوجوان کی جانب متوجہ ہوئی۔ اتنا روکھا سوکھا شکریہ، مزہ نہیں آیا۔ نعمان تیزی سے کسی کالی گٹھا کی طرح اس پر چاہتے سانس روکنے پر مجبور کر چوکی پر نگاہوں سے مقابل کو تکتے ہوئے بولا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، نہ جانے کیوں اب اس کی نزدیکی کراہت کا احساس نہیں جگاتی تھی۔ نہیں جانتی کب، کیسے، کس طرح وہ اپنا لگنے لگا، ایسا اپنا کہ اس کے علاوہ پوری دنیا پرائی لگنے لگی۔ اور اس کی رومانیت جھلکاتی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جو بہت آہستگی کے ساتھ اس پر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ نرمی سے اس کی پیشانی، پھر ناک، پھر ہونٹ، روڑی کو چوم اس کے کان کے پاس منہ لا کر آہستگی سے گویا ہوا، آیوشمان کی سالگرہ ہو جائے، پھر میں تمہیں بہت بڑا سرپرائز دوں گا، تم خوش ہو جاؤ گے، اور مجھے یقین ہے اس کے بعد تمہاری ساری ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی مجھ سے۔ انم نے اس کی بات سنتے ہی تجسس بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔
کیسا سرپرائز! نعمان کی طرح اس کا سانس بھی بھاری ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے بھاری سانس کے ساتھ استفسار کرنے لگی۔ ابھی بتا دوں گا تو سرپرائز کیسا؟ وہ مسکراتے ہوئے پھر سے اس کی ٹھوڑی کو چومنے لگا۔ اتنے تیار ہو کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میرا دل نہیں چاہ رہا گاڑی ڈرائیو کرنے کا۔ وہ شکوے بھرے لہجے میں اس کی کھلی ابشار سے اپنی انگلیوں سے کھیلتے بچوں کی طرح منہ بگاڑ کر گویا ہوا۔ وہ انم کی سانسوں پر قابض تھا اس وقت۔ وہ کچھ بولنے کی حالت میں نہ تھی۔ اس کی گرم سانسیں انم کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ انم کا خوبصورت چہرہ سرخ پڑ رہا تھا مگر مجال ہے اس نوجوان کو رحم آ جائے۔ کبھی اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑتا تو کبھی سرخ گال سے۔ وہ خود تو بہک ہی رہا تھا، ساتھ ساتھ انم کی حالت بھی غیر کرتا جا رہا تھا۔ نعمان اب گاڑی میں ہے، کوئی دیکھ لے گا۔ بھرائی آواز کے ساتھ بمشکل اس کے سینے پر اپنے ہاتھ جما کر گودی سے دور کرتے احتجاج بلند کیا۔ اس جنگل میں کون دیکھا؟ اس کے ہاتھوں کو جو سینے پر تھے اس نے نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھام کر ایک ایک کر کے چومنے لگا، مسکرا کر۔ اس عجیب مت کے کہتی جیسے یاد آیا کہ جب وہ پہلی بار اس فارم ہاؤس پر خان بابو کے ساتھ آئی تھی تو کتنا دہشت زدہ کہہ رہا تھا یہ جنگل اور یہاں کا سناٹا۔ وہ آج ہی وہ فارم ہاؤس مگر وہ آج ہی وہ فارم ہاؤس سے اسے اپنا گھر لگتا اور یہ جنگل اپنا سیف زون۔ چلو جلدی سے تمہیں کپڑے دلاتا ہوں، اور ہاں اپنے لیے نیا سیل بھی لے لو آج ہی۔ اسے ٹھیک ٹھاک تنگ کرنے کے بعد گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر سامنے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تم میرا سیل واپس نہیں کرو گے؟ وہ تیزی سے فکر مند لہجے میں پوچھ اٹھی۔ نہیں تمہیں نیا دلا رہا ہوں نا، اس تھکے ہوئے کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ منہ وسورتے ہوئے گویا ہوا تو انم سوچ میں پڑی۔ مگر مجھے یہی پسند ہے، اپنے ہونٹوں کو چباتے آہستگی سے بولی۔ کسی کا نمبر ہے اس میں؟ تو بتا دو، دے دیتا ہوں۔ نعمان کا چہرہ اچانک ہی سرخ ہوا۔ نہایت کرختگی سے کہتے وہ سیل اپنی جیب سے نکال کر ڈیش بورڈ پر پٹک چکا تھا۔ اس کے چہرے کے رنگ اتنی تیزی سے بدلتے دیکھ انم کی ہمت ہی نہ ہوئی اپنا سیل اٹھانے کی۔ تم جانتے ہو مجھے کسی کا نمبر یاد رکھنے کے لیے اس سیل کی ضرورت نہیں، مجھے بس عادت ہے اس کی، اس لیے بول رہی تھی۔ نعمان غلط مطلب کو کھسکا رہا تھا۔ یہ دیکھ وہ لڑکی اپنی بات کی صفائی لچکدار انداز میں دینے لگی۔ بے فکر رہو، ابھی تک کوئی میسج نہیں پڑھا تمہارا، اور نہ ہی پڑھنے کا کوئی ارادہ ہے۔ وہ گاڑی چلاتے بغیر اس کی جانب دیکھے بے مروتی کے ساتھ گویا ہوا۔ اب تم بات بڑھا رہے ہو، نہیں چاہیے یہ سیل مجھے، رکھو اپنے پاس۔ وہ غصے سے لال ہو کر کہتی ہوئی رخ موڑ کر بیٹھ گئی، جبکہ نعمان تیزی سے سیل اٹھا کر اپنی جیب میں رکھنے لگا۔ دانستہ طور پر سخت لفظوں کا استعمال کیا ہی اس لیے تھا کہ وہ اپنا سیل نہ مانگے۔ مال پہنچے تو وہ دشمنی جہاں خفا خفا سی معلوم ہوئی۔ ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس نے پکڑنے نہیں دیا، جس پر اس نوجوان نے آنکھیں میچی۔ منہ ٹھیک کرو اپنا، دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے مسکرا کر حاکمانہ انداز میں جواب دیا۔ اس نے ہاتھ پھر چھڑانا چاہا مگر نعمان نے پہلے سے زیادہ مضبوطی سے تھاما۔ اچھا بابا سوری، کچھ زیادہ ہی بول گیا، اب کپڑوں پر تو غصہ نہ نکالو۔ وہ اسے کپڑے دیکھ رہا تھا مگر مجال ہے وہ نگاہ بھی اٹھا کر دیکھ لے۔ اس کی خاموشی اس کی ناراضگی کا اظہار تھی۔ دشمنی جہاں کے آگے آ کر دونوں کندھوں کو نرمی سے تھامتے منہ لٹکائے شرمندگی سے معذرتی کی۔ اچھا لو اپنے کان بھی پکڑ لیے، اب تم مان جاؤ مکھن ملائی۔ ہم نے سیدھے ہاتھ سے کان کی لو پکڑ کر دنیا جہان کی معصومیت اپنے چہرے پر سجا کر پھر کوشش کی اس روٹھی لڑکی کو منانے کی۔ اب سوچا تھا اس لڑکی نے کہ ان کے درمیان کبھی روٹ نہ منانا بھی ہوگا، جیسے عام میاں بیوی میں ہوتا ہے۔ اس کی ناراضگی اہمیت رکھتی ہے نعمان ولید کے لیے، یہ بات دل ہی دل میں بہت خوشی دے رہی تھی۔ ارے یہ تو نعمان ولید ہے نا! اچانک قریب کھڑی ایک لڑکی کی دبی دبی آواز کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں یار، ریئل میں تو بہت ہی ہینڈسم ہے۔ دوسری لڑکی کی بات سن انم کے کان کھڑے ہوئے۔ ایک تو وہ پہلے ہی ڈارک پیلے رنگ کی شرٹ میں خاصا جچ رہا ہے، اوپر سے سونے پر سہاگا، چہرے پر چھائی معصومیت کاری تھی۔ یا سامنے ایک کان پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام سے لگائے کھڑا ہو گیا نعمان ولید۔ اگر تھا بھی تو اس سے تو نہ لگا۔ نعمان صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ مت کرو اور چلو یہاں سے۔ اس کا ہاتھ تیزی سے کان سے ہٹا کر دبی دبی آواز میں کہتے اسے اپنے ساتھ دوسری شاپ میں لے گئی۔ یہ دیکھو، یہ اچھا لگے گا تم کو۔ وہ ایک کے بعد ایک سوٹ اس پر لگا کر دیکھ رہی تھی۔ انم نے کوئی دلچسپی نہ ظاہر کی، وہ الگ بات ہے دلی طور پر وہ بہت خوش تھی۔ خوشی اس بات کی نہیں تھی کہ کپڑے دلا رہا تھا، خوشی اس بات کی تھی کہ دنیا سامنے اپنی بیوی بنا کر لایا تھا۔
شاپنگ کے بعد نعمان اسے گمان لے گیا۔ ارجمان انتظار کر رہا ہوگا ہمارا۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے فکر مند لہجے میں بولی، نہیں کر رہا ہوگا، میں اسے پہلے ہی سمجھا کر آیا ہوں کہ مام لڑکی ہیں، انہیں شاپنگ کرنے میں پورا دن لگے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگا، تو یہ باتیں کر رہے تھے تم اس کے کان میں؟ وہ چھوٹی آنکھ کر بگڑتے ہوئے بولی، اب پلیز اس چھوٹی سی بات پر منہ پھلا کر مت بیٹھ جانا۔ میں آج کا دن ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، ہنسی خوشی، نہ کہ معمول کی طرح روٹھنے منانے میں۔ وہ بیزاری سے کہتے اس کا ہاتھ تھام کر آگے چلنے لگا۔ کیوں؟ آج کچھ خاص ہے؟ انم نے محسوس کیا آج اس کا رویہ کافی الگ ہے۔ تم ساتھ ہو تو علامہ خاص ہے، اس کی گرے آنکھوں میں جھانکتے رومانیت بھرے لہجے میں جواب دیا، جسے سن وہ نظر جھکا گئی۔ ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے کے بعد وہ اسے فلم دکھانے لے گیا۔ واپسی پر وہ تھکن کے سبب گاڑی میں ہی سو گئی تھی۔ نعمان نے بھی اسے نہ جگایا، بس محبت سے تکتا رہا۔ گھر پہنچے تو اسے باؤں کے آزار میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لایا۔ اس خوبصورت گڑیا کو بیڈ پر لٹا کر خود دروازہ بند کرنے چلا گیا۔ واپس آ کر بغیر کپڑے چینج کرے اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ اس کی گھنی زلفوں کو کان کے پیچھے کرنے بڑی حسرت و محبت سے اس کے چہرے کو آنکھوں میں بسانے لگا۔ کاش میں وقت کو روک سکتا تو اس وقت کو روک دیتا۔ مکھن ملائی، تم نہیں جانتی یہ گزرتا ہے کہ ایک لمحہ میرے لیے کتنا خاص ہے۔ پتہ نہیں پھر کبھی میری زندگی میں ایسی خوبصورت رات آئے گی یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں یہ جملے ادا کرتے وقت نمی اتر آئی تھی۔ نہایت محبت سے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا، پھر اس کے خوبصورت چہرے کو آنکھوں میں سمانے لگا۔ وہ رات صرف اس کے خوبصورت چہرے کو تکتے ہوئے کاٹی۔ سورج کی پہلی کرن آنکھوں پر پڑی تو آنکھیں مسلتی وہ اٹھ کر بیٹھی۔ نعمان اس کے وجود پر کسی کالی گٹا کی طرح مکمل چھایا ہوا تھا۔ یہ بات اس کے لیے کوئی نئی نہ تھی۔ تمہیں تو تمیز سے سونا بھی نہیں آتا، اپنی جگہ پر سونا، روزانہ مجھ پر آ جاتے ہو۔ وہ چڑھ کر اس کے سوتے وجود کو خود سے الگ کرتے ہوئے بولی، صبح ہو گئی کیا؟ انم کو دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگی اسے کچھ خبر نہیں۔ اس لڑکی کی چک چک کی آواز پر آنکھ کھلی تو اسے دیکھ حیرت سے پوچھا، بالکل ہو گئی، اب ہٹو میں ذرا ارجمان کو دیکھ کر آؤں، کل سے میں نے اپنے بچے کو دیکھا نہیں ہے۔ انم تیزی سے بیڈ سے اتر کر کہتی ہوئی ارجمان کو دیکھنے چلی گئی، جبکہ نعمان فوراً فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھا۔ یہ لو، زبیر نے اس کے آگے ایک چھوٹا سا لفافہ کیا جس میں USB تھی۔ یہاں اکیلے کیوں کھڑی ہو؟ وہ گارڈن میں سجاوٹ کروا رہا تھا کہ نظر اوپر ٹیرس پر کھڑی فائزہ پر گئی۔ وہ کام نپٹا کر تیزی سے اوپر آیا۔ فائزہ اس لمحے اکیلے رہنا چاہتی تھی، دل شدید رنجیدہ تھا اس کا۔ وہ پیچھے سے آ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے پوچھنے لگا، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ اس کا ارادہ ڈرانے کا ہرگز نہ تھا، مگر وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ دنیا کی کوئی خبر ہی نہ تھی اسے نہیں علم کا۔ اب زبیر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا تھا آپ ڈر جائیں گی، سوری۔ وہ مسکرا کر کہتا ہوا اسے دیکھنے لگا جو سامنے ڈھلتے سورج کو تکنے لگی۔ اٹس اوکے۔ ڈھلتے سورج کی زرد کرنیں نیلے رنگ آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ اندھیرا ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا، مگر ان کا دل مکمل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی اداس کیوں ہے؟ وہ پڑھ سکتا تھا اس چہرے پر چھائی اداسی اور رنج کو۔ اداس نہیں تو میں کیوں اداس ہونے لگی؟ سب تو ہے میرے پاس، میری انم آج اپنے گھر میں خوش و آباد ہے، مجھے اور کیا چاہیے بھلا اس زندگی سے؟ وہ بہت کوشش کر رہی تھی کہ لہجے میں کوب نہ جھلکے، مگر وہ جھلک ہی آیا تھا، آنکھیں نم ہو ہی گئی تھی۔ کیسے بتائے اپنا دکھ، کس سے کہے؟ بہت تنہا رہ گئی ہیں وہ۔ شادی کے صرف ایک سال بعد اس کا شوہر اسے چھوڑ کر باہر ملک چلا گیا تھا کام کرنے۔ پوری زندگی جیسے تنہائی گزاری تھی، مگر تب ایک آس تھی، ایک اچھی زندگی کی آس، خوشحال زندگی کی آس، مگر اب تو کچھ نہ بچا تھا۔ وہ ظالم اسے طلاق دے کر بغیر طلاق کی کوئی وجہ بتائے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ آرام سے تنہا زندگی گزار لے گی، مگر نہ جانے کہاں سے زبیر اس کی زندگی میں چلا آیا۔ ایک عورت پہلی نگاہ میں بھانپ لیتی ہے مرد کی نگاہ کو۔ وہ بھی پہلی ہی زبیر کی آنکھیں پڑ چکی تھی۔ عمر کا فرق اس قدر تھا ان کے درمیان کہ وہ خود بھی زبیر کی جانب راغب ہوئے اپنے دل کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی اب تک۔ جب سے زبیر نے شادی کے لیے پروپوز کیا تھا تب سے تو جیسے تنہائی کاٹنے کو دوڑنے لگتی تھی۔ روح اور جسم میں بڑا فرق ہوتا ہے، ہمارا جسم عمر کے بڑھنے کے ساتھ تغیرات کا شکار ہوتا ہے، مگر روح وہ نہیں بدلتی، وہ بوڑھی نہیں ہوتی، اس کا چلبلا پن، وہ چاہے جانے کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ شاید اپنے لیے ایک ساتھ ہی دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ اس کے جواب پر وہ حیرت سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ثنا ہے میرے ساتھ، خاصا جتاتے ہوئے، کب تک رہے گی؟ ایک ابرو اٹھا کر گمبھیر لہجے میں سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد کیا؟ سوچ رہی ہوں جیلم چل جاؤں، اپنا کیفہ پھر سے سٹارٹ کروں، دل لگا رہتا تھا اس میں۔ ہوا سے اڑتے ہوئے اپنے بالوں کان کے پیچھے کر زبردستی مسکان چہرے پر سجائے بولی،
تب دل کسی کی چاہ میں نہیں تھا، اس لیے بہل جاتا تھا۔ اب اسے چاہ لگی تھی، اب نہیں لگے گا۔ اس کی بات پر وہ اسے بے یقینی سے دیکھے بغیر ناراض کی۔ کتنی سادگی سے اس لڑکے نے کہہ دیا کہ وہ جانتا ہے دل اس سے لگا ہوا ہے، اب کہیں لگے گا نہیں۔ لگ جائے گا، میں لگا لوں گی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھیں ملی۔ زبیر کی آنکھوں سے جھلکتی محبت اسے اپنی جانب مقناطیسی طاقت کی طرح کھینچ رہی تھی۔ زبیر ایک قدم قریب ہوا تو وہ تیزی سے ایک قدم پیچھے ہو کر نظریں چڑھا کر سنجیدگی سے کہنے لگی، وہ تو جبر ہوگا پھر، رضا تھوڑی، کب تک جبر کر سکتی ہیں آپ؟ وہ ایک قدم اس کی جانب لیتے سوالیہ انداز میں استفسار کرنے لگا۔ وہ قریب آنے لگا تو اس نے نگاہ اٹھائی، پھر آنکھیں ملی اور اس بار وہ پلٹنا بھول گئی۔ زبیر کی آنکھیں اس لمحے فائزہ کو قاتلانہ لگیں، جو دل پر وار کر رہی تھی ڈائریکٹ۔ زبیر بس کر دو پلیز، میں اور نہیں لڑ سکتی۔ حالت بے بسی سے وہ رونے لگی تھی۔ بے بسی بھی تو بلا کی تھی، وہ بہت چھوٹا تھا عمر میں، ڈر لگتا تھا کہیں آگے جا کر وہ منہ نہ موڑ لے، ایک بار پھر ٹوٹنے کی ہمت نہ تھی۔ کون لڑ رہا ہے؟ وہ اس کے دونوں بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑ کر انجان لہجے میں پوچھنے لگا۔ میں لڑ رہی ہوں خود سے، اپنے جذبات سے، اپنے احساسات سے، اپنے خیالات سے، پلیز مت کرو، مجھے ٹوٹنے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انکار تو کر دیا تھا مگر زبیر کو ثنا کے ساتھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ جانتی تھی زبیر دانستہ طور پر جلال ہے، اگنور کر رہا ہے، مگر پھر بھی دل برداشت نہیں کر پا رہا تھا اس کی بے رخی، اس کا کسی اور کو توجہ دینا، اس کا کسی اور کے ساتھ ہنسنا مسکرانا۔ یہی تو مسئلہ ہے، آپ یقین نہیں کر رہی مجھ پر، میں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ ایک بار یقین تو کر کے دیکھیں۔ وہ اعتبار دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کے صدق جذبات کی عکاسی کرتی معلوم ہوئی۔ مقابل کو، تم بدل جاؤ گے مجھے پتا ہے، جب مجھ سے شادی کے بعد دوسری لڑکیوں کو دیکھ وہ تمہارا دل بھاگے گا مجھ سے۔ دیکھو فائزہ، بند کرو خود کو، ابھی اندھا ہوں، ابھی نظر نہیں آ رہی کیا؟ وہ جھنجلا کر پوچھ اٹھا۔ دیکھو فائزہ، بند کرو خود کو اور مجھ کو یوں تکلیف دینا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس سے کہیں زیادہ تمہاری عزت کرتا ہوں۔ تمہیں تو اندازہ بھی نہیں میرے دل میں تمہارا مقام کتنا اونچا ہے۔ مجھے جینے کی کوئی خواہش نہیں تھی، اس لیے موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، بے فکر ہو کر موت کے کنویں میں چھلانگ لگا سکتا تھا، مگر اب نہیں، کیونکہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں جینا چاہتا ہوں، اپنی فیملی بنانا چاہتا ہوں۔ میری آنکھیں بند و کھلے ہونے کا حساب نہیں رکھتی، یہ بس خواب دیکھتی ہیں، تمہارے خواب۔ تم نہیں سمجھ سکتی، جس انسان نے ہر رشتے کے ہوتے لاوارثوں کی طرح زندگی گزاری ہو، اس کے لیے ایک ایسی عورت کیا معنی رکھتی ہے جو اس کی فکر کرتی ہے، اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتی ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کے وجود کو عرش ایسے اہمیت دیتی ہے، اس کے لیے اپنے شہر سے دوسری شہر دوڑے چلی آتی ہے صرف ایک فون کال پہ۔ تمہیں شاید میری ضرورت نہ ہو مگر مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرے دل کو دھڑکنے کے لیے تمہاری دیدار کی ضرورت ہے، تو مجھے خوش رہنے کے لیے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ پلیز میرا ہاتھ تھام لو، مجھے تھام لو۔ اس کے ہاتھ کو اپنے دل کے مقام پر آ کر اپنی محبت کا مالحانہ اظہار کیا۔ لیکن لوگوں کو کیا، وہ تو یہی کہیں گے نا، آنٹی نے بچہ پسا لیا۔ اپنا ہاتھ اس کے دل کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کرتے جو دل کا خوف تھا بیان کرنے لگی، غلطی نہیں تھی وہ، نہ اس کا خوف بے وجہ تھا۔ ہم بڑے منہ پھٹ ہوتے ہیں، ذرا بڑی عمر کی عورت کو کم عمر لڑکی کے ساتھ دیکھا تو مس میچ کا خطاب دے ڈالتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے یہ پرفیکٹ میچ؟ کون بتا سکتا ہے فیوچر میں کتنی عمر کا مرد کتنی عمر کی عورت کے لیے بہتر ثابت ہونے والا ہے۔ ہم عمر جوڑوں کی شادیوں کے ٹوٹنے کی خبر بھی تو سنتے ہی ہیں نا، یعنی پرفیکٹ میچ تو ہم عمر ہونا بھی نہیں۔ پرفیکٹ میچ صرف وہ ہے جسے خدا نے بتایا، اور یہ وہی بہتر جاننے والا ہے کہ اس نے کس جان کو کس جان کے لیے پیدا کیا، اس لیے اپنی عقل کے گھوڑے اس میدان میں نہ دوڑائیں جو آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں۔ ہماری امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے حضور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ محبت عمر نہیں دیکھتی۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی شادی بہترین مثال ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ مرد کا عمر میں عورت سے چھوٹا ہونا شادی کے لیے کوئی معیوب بات نہیں۔ وہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہ تھا، اس کے صدق جذبات کو بار بار ٹھکرا سکے اتنی ہمت نہیں تھی فائدہ میں۔ وہ سر جھکا کر رونے لگی تو زبیر نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں بڑے حق سے پہنا دی۔
اس کا اچانک عمل فائزہ کو حیران کر دیتا. 1 منٹ نہ لگا اس لڑکے نے اسے خود سے مجذوب کرنے میں. منگنی مبارک. ذرا تھوڑے کام سے فارغ ہو جاؤں پھر نکاح کر کے آپ کو اپنے اپارٹمنٹ لے جاؤں گا. میں مزید آپ سے دوری برداشت نہیں کر سکتا. اس زندگی کا بھروسہ نہیں ہے نا, اس لیے آپ کو نکاح کر کے جلد سے جلد اپنا کر لینا چاہتا ہوں. ولیمے کے طور پر اپنی حیثیت کے مطابق دعوت رکھ لوں گا. وہ تو ولیمے تک کا پلان بنا چکا تھا. اس کی بات سن وہ پرنم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا اپنی قسمت پر. جیسے دامن آج خوشیوں سے بھر گیا ہو. خدا نے اس کے صبر کا پھل دنیا میں ہی دے دیا ہو. اچھی لگی. میں نے پہلی بار کسی لڑکی کے لیے انگوٹھی خریدی تھی, اس لیے تھوڑا نروس ہوں کہ پتہ نہیں آپ کو پسند آئی یا نہیں. اس کے استفسار پر وہ مسکرا دی. بہت اچھی ہے. فائزہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی. شکر آپ کو لوگوں کو پسند آئی. وہ شکر ادا کرنے فائزہ بیگم کے وجود کو گہری بولتی نگاہوں سے تکتے لگا. دیکھ کر وہ جھیل پر نظریں جھکا گئی. وہ اپنی ساڑی میں الجھی ہوئی تھی جب نعمان کمرے میں داخل ہوا. کیوں دلائی تھی تم نے مجھے یہ ساڑی؟ اب دیکھو مجھے سیٹ کرنا ہی نہیں آ رہی. اس خوبصورت نعمان کو دیکھتے ہی وہ بگڑی. لال رنگ کی ساڑی میں الجھی وہ لڑکی نعمان کے دل کی سپیڈ بڑھا گئی تھی. اندازہ تھا کہ اچھی لگے گی اس پر, مگر اتنی اچھی کہ دل باولا ہو جائے یہ خبر نہ تھی. اس کے نازک سے وجود پر وہ لال رنگ کی ساڑی خاصا جچ رہی تھی. ان گرے آنکھوں سے جھلکتی جھنجھلاہٹ نے تو اس نے دیکھی ہی نہیں. نظر اس کے خوبصورت سراپے سے ہٹتی تو دیکھتا نہ. اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل ساری ٹیبل پر رکھتے تیزی سے اس کی جانب آیا. مجھے قریب بلانے کے لیے بہانے بنانا مت کرو سافٹ کینڈی, بہت بیزی ہوں میں آج. اس کی بات کا من چاہا مطلب وہ خود کرتے کان کے پاس منہ لا کر بھرائی آواز میں شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا. واٹ؟ وہ بے ساختہ ہی منہ بسور کر احتجاجی نگاہ سے اسے تکتے ہوئے بولی. کیا اتنا معصوم نہ بنو, سب سمجھتا ہوں میں. اس کے کھلے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے چھوٹی آنکھوں سے مقابل کو گھورتے ہوئے کہا, جیسے واقعی اس کی چوری پکڑی گئی ہو. اف نعمان, تم اور تمہاری خوش فہمیاں, اتنے کوئی حور پرے نہیں ہو تم کہ تمہاری قربت کے لیے تڑپوں. وہ جھنجلا کر دانت پیستے ہوئے مغرور لہجے میں طنزیہ بول اٹھی. واقعی؟ اب تک دور جانے کا کیوں نہیں کہا؟ وہ ایک ابرو جھکا کر پلے فل انداز میں پوچھنے لگا. ہٹو, میں بس بولنے ہی والی تھی کہ اس کے ٹوکتے ہی اگلی پل سرخ ہوتے گال کے ساتھ فوراً اس کے سینے پر ایک ہاتھ مار کر خود سے دور کیا. اس کے ٹوکنے پر وہ تھوڑی شرمندگی میں مبتلا ہوئی تھی. یہ بات اس کے لیے خود بھی حیران کن تھی کہ اس نے نعمان کو خود سے دور کرنے کی کوشش تک نہ کی, جبکہ مقابل مسکراتے ہوئے ساری ٹیبل پر رکھا اس کا نیا سیل اٹھا کر ساڑی سیٹ کرنے کا طریقہ سرچ کرنے لگا. پھر ایک ویڈیو چلا کر سنگدھار دان سے سیل لگا دیا. نیٹ کا زمانہ ہے مسز نعمان ولید, پھر کہتی ہو قربت کے لیے نہیں تڑپتی. خاصا جتاتے ہوئے مفہومانہ انداز میں گہرا طنز کر اپنی انابی لبوں کے کنارے پر سمارٹ مسکراہٹ سجائے گویا ہوا. اس لمحے انم کو خود ہی پر بڑا غصہ آیا کہ یہ آئیڈیا اسے کیوں نہیں سوجا. میری جان, میں واقعی بہت بیزی ہوں آج, سوری. ورنہ خوشی خوشی پارٹی قبول کرتا. اس کی زلفوں میں اپنی 4 انگلیاں الجھا کر انگوٹھا رخسار پر نرمی سے رگڑتے ایک آنکھ دبا کر شرارت سے ذومعنی انداز میں کہا. مجھے خیال ہی نہیں آیا نیٹ سے ویڈیو دیکھنے کا. تم زیادہ خوش فہمی کا شکار نہ ہو کہ قریب بلانے کے لیے بہانہ بنا رہی تھی. ایک ہاتھ سے پلو پکڑے تھے اس لحاظ سے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کمزور سی کوشش کرتے خاصا جتا کر بولی. جو بھی ہے میں بتا دوں, آج رات میں میسر نہیں ہوں, اس لیے کوئی ارمان مت جگانا. اس کے کہتے ہی انم ناسمجھی سے اسے تکنے لگی. کیوں؟ کہیں وہ ابھی پوچھنے ہی لگی تھی, مقابل اس پر جھکا اور مزید الفاظ اس لڑکی کے منہ میں ہی کہیں دم توڑ گئے. اس کے عمل میں آج بلا کی شدت تھی, جیسے ہر آتی جاتی سانس کو بھی اپنا نام کر لینا چاہتا ہو. وہ اس الماری سے چپکا چکا تھا. کچھ دیر بعد جب وہ دور ہوا تو انم گہری سانس بھرنے لگی, مگر وہ حیران ہوئی یہ دیکھ کہ نعمان ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہ رکا. تیزی سے اس کی جانب اپنی پشت کر پھرتی سے کمرے سے نکل گیا. آج اس کا رویہ کچھ الگ تھا. اسے لگا وہ یہی سوچتے ہوئے سنگھار دان کے پاس واپس کھڑی ہوئی. آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو لپسٹک ہونٹوں کے بجائے چہرے پر پھیلی نظر آئی, جس کے سبب چہرہ عجیب ہی نقشہ پیش کر رہا تھا. اور کوئی کہہ رہا تھا وہ بہت بیزی ہے. وہ سر جھٹک کر طنزیہ بولتی بے اختیار ہی مسکرا دی. پھر ویڈیو روک کر پہلے اپنا میک اپ ٹھیک کیا, پھر ساڑی